اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تم بیمار ہوتے ہو تو اللہ 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 کرتے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا نا. تو یہ کیا کیا ہے, یہ نا تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھایا ہے, چکھا دیا. دیکھیں آپ جب ہانڈی پکاتی ہیں نا, کھانا پکاتی ہیں, میں تو دیکھیں اپنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنے آپ کو دیتی ہوں. ہم گھر میں جو رہتی ہیں عورتیں, ہم کون سا کوئی مشن پہ نکلتی ہیں, کوئی بڑی بڑی مثالیں دیں. آپ جب کھانا پکاتی ہیں نا, تو جب چکھتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ ٹھیک ہے. تو اللہ بھی نا ذائقہ چکھاتا ہے, اچھی طرح اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے. کسی کوئی اور لفظ نہیں کہا, چکھنے کا کہا ہے, جس طرح کھا کے پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کیا ہے. تو اگر انسان محسوس کرے نا, تو وہ کہتا ہے میں نے تو رحمت کے ذائقے چکھ لیے. وہ ایوب علیہ السلام کو جب مصیبتیں بہت پڑی تو ٹھیک ہو گئے بیماری سے, وہ بھی اتنے سالوں کے بعد. پھر اللہ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی, تو اٹھاتے ہی جا رہے ہیں, اٹھاتے ہی جا رہے ہیں. اللہ نے کہا ایوب آپ تھکتے نہیں؟ وہ کہتے بھائی اللہ آپ کی رحمت سے کون تھکے, آپ کی رحمت کے مزے تو جتنے بھی چکھو کوئی نہیں تھکتا. تو اللہ کی رحمت, اللہ کہتا ہے میں مزہ چکھا دیتا ہوں, لیکن تم پھر شکر کرنے والے بنو. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تمہیں, اپنی رحمت میں سے نا تمہیں مزہ چکھا دیتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے اذا فریقم منہم بربہم یشرکون. تو ان میں سے ایک گروہ, کوئی بد نصیب ایسا نکل آتا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. پہلے کہتی ہیں کہ میاں بیوی بچہ 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 کرتے ہیں, اللہ ہمیں کوئی بچہ دے دے, اللہ ہمیں کوئی اولاد دے دے, اللہ ہمارے گھر بھی رونق لگا دے. نہ ہو نا بچہ الگ پتہ جاتا ہے, اللہ نہ کسی کو آزمائش میں ڈالے. تو اللہ کہتا ہے جب میں بچہ دیتا ہوں تو پھر اپنے پیروں فقیروں کی طرف بھاگتے ہیں. ہاں فلاں نے میری دعا سنی ہوگی, وہ ہے میرا پیر. یعنی جتنے موقع ہیں نا, جتنے موقع ہیں, اللہ کہتا ہے جب بھی میں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں لوگوں کو, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو میرا شریک ٹھہرا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہوا ہے, ان کا پیر وہ ہوتا ہے. کئی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے ہوا ہے رحمت اللہ علیہ, یہ میں اس کو مانتا ہوں, یہ اس کی وجہ سے مجھے بہار آئی ہے. کوئی کہتے ہیں صابر کلیری ایک صاحب ہے رحمت اللہ علیہ. کوئی کہتے ہیں مجدد علی ثانی, اس کی وجہ سے ہو گیا. کوئی کہتے ہیں شہباز قلندر, میرا تو وہی سنتا ہے, وہ شرک کی طرف بھاگتے ہیں. کوئی کہتے ہیں سلطان بہو, کوئی کہتے ہیں عبد اللطیف بٹھائی, کوئی نام لیتے ہیں, کوئی نام لیتے ہیں, یہاں تک کہ ایک بنائی ہوئی ہے کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ. میں تو انہیں بھی رحمت اللہ علیہ کہوں گی, کیونکہ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا حضرات, یہ رحمت اللہ علیہ ہی ہوں گے, کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. بھائی ہمیں نہیں پتا ان کا اور اب اللہ کا حساب ہے, لیکن ہماری مرادیں سننے والے یہ نہیں ہیں. جانے والوں پہ کہہ رہے ہیں ہم, یہ جانے والے برے ہیں, زندوں کو پکڑو, مروں کو ہم نے کیا کہنا ہے. اب دیکھیں نا, ہم ان کو کہیں کہ وہ غلط ہے. کیوں؟ آپ حجویری صاحب, یہ داتا حجویری صاحب, ان کی کتاب پڑھیں ذرا. وہ تھوڑی کیا کہتے کہ ہمارے آ کے مانگو, اور وہ شرک نہیں کرتے تھے. کمال بات ہے, دیکھیں ذرا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا کرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو کہ اٹھو علی, تم اور 2-4 بندوں کو لے کے جاؤ, قبریں ایک جیسی کرو, کہ یہ قبروں کو نہ پوجنے لگ جائیں. مجھے ان سے نہ اس شرک کی بو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ قبروں کو نہ پوجنے لگ جائیں. اب بتاؤ قبریں کیا کسی کو دیں گی. قبر کے اندر جانا, اندر جو گیا ہے نا قبر کے اندر, وہ جو بھی ہوگا, میں آپ جو بھی ہوں گے, وہ تو ایک ہڈی بھی نہیں رہنی. بہرحال اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں, ہوش نہ آئی تو مرنے کے بعد بھی ہوش کوئی نہیں آنی. ہاں بلکہ ہوش کبھی, تو مجھے یاد آ گیا کہ قرآن میں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زندگی میں یہ آنکھیں بند رکھی ہیں نا انہوں نے میرے سے, تو لیکن جب مرتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں جب انسان مرتا ہے نا, اس کے کوئی 7 منٹ بعد تک یا 10 منٹ بعد تک جب دھڑکن ختم ہو جاتی ہے تو دل سے یعنی روح نکل جاتی ہے, دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. 10 منٹ تک دماغ جاگ رہا ہوتا ہے انسان کا, اور اتنا جاگ جاتا ہے کہ ساری زندگی نہیں اتنا جاگا. چیزوں کی حقیقت جتنی وہ 10 منٹ میں اسے سمجھ آتی ہے نا, وہ اس کی 10 سالوں میں اور 20, 30, 40 سالوں میں نہیں کبھی سمجھ آئی. وہ 10 منٹ پردے جو ہے نا ہٹ جاتے ہیں اس کے آگے سے, اسے سب نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, کہ میں ہل نہیں رہا, کیا ہوا ہے. روح کو نکلتے ہوئے جاتے وہ خود دیکھتا ہے, وہ فرشتوں کو 7 منٹ 10 منٹ پہلے اپنی جان جو نکل رہی ہوتی ہے اپنے پاس کھڑا دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ جب روح نکل جاتی ہے تو 10 منٹ بعد تک اس کے دماغ ایسا کہتے تیز ہوتا ہے کہ پوری زندگی تیز نہیں تھا. وہ رب کو پہچان جاتا ہے, وہ اپنے سارے گناہوں کو پہچان جاتا ہے, وہ اپنوں کو پہچان جاتا ہے, وہ غیروں کو پہچان جاتا ہے. اس کا ذہن یہ جو بجلی کی سپیڈ ہے نا یا آواز کی سپیڈ ہے اس سے بھی زیادہ کام کرتا ہے اس وقت. تو اس وقت کام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کا دماغ جو اس وقت کام کر رہا ہے نا اب کرے تو پھر فائدہ ہے. پھر اس وقت فرشتے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ اے روح مطمئنہ یا ایاتها النفس المطمئنہ, کہ اے نیک روح نکل اپنے رب کی طرف چل. اس وقت وہ سکون میں ہوتا ہے, ورنہ جو دنیا میں سکون میں نہیں اور اپنی زندگی اس نے قرآن حدیث کے مطابق نہیں گزاری, اس وقت اس کا دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ تیز دماغ کے ساتھ بھی نہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا کہ میں رک جاؤں, میں نے نہیں جانا. تو اس لیے نا اس وقت کے لیے تیاری کر لیں. اب یہ جتنی بھی زندگی ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ اس وقت کی تیاری کے لیے ہی ہے. وہ جو 10 منٹ جان نکلنی ہے, فرشتوں نے آنا ہے, روح لینی ہے, اس نے پکڑنی ہے یا اس نے پکڑنی ہے, آسمانوں کی طرف جانا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو قبر میں لے کے جانا ہے, قبر میں رکھنا ہے, پھر لوگوں نے واپس آ جانا ہے. یہ اس وقت کی تیاری ہے. یہ 60-70 سال ہماری جو زندگی ہے نا یہ وہ تیاری ہے. اور ہم کن چیزوں میں لگے رہے؟ وہ جو کمپلسری سبجیکٹ تھے, اسی لازمی سبجیکٹ کو کہتے ہیں نا, اس کی تو تیاری نہ کی ہم نے, اس کو چھوڑ دیا اور باقی جو ایویں سارے سبجیکٹ تھے ان کے اوپر لگے رہے. بھائی اس کو بھی کرو, لیکن جو ضروری تیاری ہے سبجیکٹ جو لازمی ہے اس کے لیے تو لازمی کرو. آپ پیپر دینے جاؤ نا تو اوپر ہی پیپر کے لکھا ہوتا ہے اتنا بڑا کہ جو 3 سوال ہے نا پہلے وہ لازمی ہے. اب وہ تینوں ہی نہیں, اگر نہیں آپ کو آتے اگلے 7 آتے ہیں, اس 7 کے 7 کی آپ جواب دے دیتے ہیں تو وہ 3 جو لازمی ہے نا وہ نہیں کیے, اس کے نمبر کٹیں گے. 3 جو لازمی کیے وہ نہیں, اگر آپ نے کیے تو 7 سوال بھی کیے نا تو کوئی اتنے پاس نہیں آپ ہو سکتے کیونکہ آپ نے لازمی چھوڑ دیے. تو اس لیے ہم اس دنیا میں آئے اور ہم پہ لازمی کیا تھا؟ قبر کی تیاری. بھائی جہاں جانا ہے اس گھر کی تیاری کر لو. وہ جو 1 گز کی 1.5 گز کی جگہ ہے نا وہ اس کی تیاری کر لو. یہاں پر آپ جو پورے محل کی تیاری کرتے ہیں نا, اتنا ڈیکوریٹ, اتنی چیزیں, یہ وہ دنیا سے منگوا کے چیزیں اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اس قبر کو بھی ڈیکوریٹ کر لو, اس میں بھی کوئی چراغاں کر لو تھوڑا سا. اور وہ ایک گز کی ہے. تم تو 10 مرلے کے گھر سجا لیتے ہو. 10 مرلے کے گھروں میں بھی ایک جگہ نہیں ملتی جہاں تم نے کوئی چیز نہ پیاری رکھی ہو. وہ 1.5 گز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور جہاں پہ تو یہاں آپ کے رشتہ دار آتے ہیں ان کے لیے آپ آؤ بھگت کرتے ہیں, وہاں کسی نے نہیں آنا. وہاں آپ کے اعمال ہیں جو ابھی کر لو تیاری, پھر آپ اکیلے نہیں رہو گے. دیکھیں وہ انسان, ہماری عمریں جب عورتوں کی ہو جاتی ہیں نا اکثر تنہائی ملتی ہے اور ہر ایک کو ملتی ہے, چاہے آپ اپنا بڑی زیادہ اولاد والی ہوں, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں, تنہائی آ ہی جاتی ہے. اور بڑے خوش قسمت ہیں اس عمر میں جو تھوڑے سے لوگ جن کے پاس رہیں, ورنہ اکثر تو اب یہ ہو رہا ہے ٹرینڈ کے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں یتیم خانے وغیرہ, وہ ادارے بنے ہوتے ہیں. تو وہ انسان, وہ عورت یا وہ مرد کبھی تنہا نہیں ہوتا جس نے قرآن تھام لیا. یہ میں آپ کو بتا دوں, ساتھی قرآن ہے. اس نے ساتھی صحیح چنا, اس نے یہ نمازیں اپنی سہیلیاں صحیح چنی. وہ سہیلیوں سے بات کرنے کا کیا مزہ آنا ہے جو آپ اپنے رب سے کھڑی ہو کے بات کرے گی. یہ اللہ اس کو نا ایسے کر دیتا ہے کہ اس عورت کو یا اس مرد کو, لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے, اسے تنہائی پیاری لگنے لگ جاتی. اسے تنہائی سے پیار ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, گھر چلے جائیں. بالکل. تو اس لیے نا ایسے بنو. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسی ہیں تو نا شکر کریں اللہ کا کہ آپ کی قبر کا اچھا ہی ہوگا انجام انشاءاللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت ذرا سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 33 کے بعد 34 میں کہ دیکھو لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ, یہ ناشکری ان میں سے جو گروہ ناشکری کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے ناشکری کرتا ہے کہ بِمَا آتَيْنَهُمْ, ہم نے اس کو جو دیا ہے اس سے وہ ناشکر ہو جائے. جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے وہ اس کی ناشکری کر لے. اچھا جب وہ ناشکری کرتا ہے نا تو اگلی بات اللہ کی سنیں. اللہ کہتے ہیں فَتَمَتَّعُوا, اچھا چلو فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تعلمون علم سے نکلا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے تمہیں علم ہو جائے گا. بھائی یہ ابھی جو میں نے ساری باتیں کی ہیں نا اسی کو ذہن میں لائیں کہ ذہن پھر اتنا تیز ہو جائے گا
کہ سب جان جاؤ گے, لیکن فسوفا جلدی اور طنز کیا اللہ نے, فتح مت ہو, اٹھا لو فائدہ اس دنیا کے جتنے اٹھانے ہیں, اٹھا لو, دنیا کے پیچھے پاگل ہوئی ہو نا, ہو جاؤ, لیکن جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. اب جلد جو لفظ کہا ہے نا اللہ نے, یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ یقین کریں کہ جب میں وہ 10 منٹ آپ کو بتا رہی تھی نا ایک مردے کے, کہ ذہن 10 منٹ بعد تک جاگتا رہتا ہے, اور اس 10 منٹ میں اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہے نا کہ میری آنکھیں کسی کو دے دینا, میرا دل کسی کو دے دینا, میرے پارٹ آف باڈی کو ہی دے دینا, تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت دے دیں. وہ پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوتے ہیں کہ اس نے وصیت کی تھی. سب زندہ ہوتی ہیں چیزیں. تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اس 10 منٹ میں یہ بات آپ یہ دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تم سب کچھ جان جاؤ گے, اتنا تیز تمہارا دماغ کام کرے گا. بس بات کیا ہے, پتہ مت ہو, فائدہ اٹھا لو اس دنیا کا, جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو. اب قارون نے کتنا فائدہ اٹھایا, کہ اتنا فائدہ اٹھایا کہ لوگ اس کو دیکھ کے کہنے لگ گئے کہ واہ کیا بات ہے. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں, تو 10 گاڑیاں پیچھے اور 10 گاڑیاں آگے جا رہی ہوں نا, تو ہم عام عورتیں اور مرد دیکھ کے کہیں گے واہ کیا زندگی ہے, سارا کچھ تو ان کو ہی دیا ہوا ہے. ابھی بھی یہ باتیں ہوتی ہیں, اللہ نے تو قرآن میں ایک مثال دے دی, اور ابھی بھی یہی ہے. پھر جب پتا چلتا ہے وہ اگلے دن بم دھماکے میں اڑ گئے یا انہوں نے کسی کو اڑا دیا, تو ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں, ہم بھائی غریب ہی صحیح ہیں. پھر یہ باتیں ابھی کرتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھ کے, قارون اور اس کے خزانے کو دیکھ کے, تب لوگ کہتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہائے یہ ہے زندگی. اور جب زمین نے اس کو اپنے اندر دھنسا لیا, تو وہی لوگ توبہ کر رہے تھے کھڑے کہ شکر ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ اٹھا لو, مزے اٹھا لو اس زندگی کے, جتنے اٹھا سکتے ہیں اٹھا لو. اللہ اکبر. یہ بھی آیت ہو گئی, ٹھیک ہے. اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 35 میں, ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کان بہ یشرکون. ابھی بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آپ سنیں غور سے, جو شرک کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ شرک ہر 2 آیتوں کے بعد شرک, 4-5 آیتوں کے بعد شرک سے منع کیا. پورے قرآن میں نا اللہ نے شرک سے منع کیا, یہاں تک کہ آخر میں جا کے قرآن کے اللہ یہی کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر اینڈ پہ یہی کہہ گئے, چھوٹی چھوٹی صورتیں اینڈ پہ رکھ دی, پورے قرآن کا نچوڑ پھر کہہ دیا کہ شرک. قرآن ختم ہو گیا, یاد رکھنا شرک نہ کرنا, شرک والے نہیں بخشے جائیں گے. اس میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں ام انزلنا علیہم, کیا ہم نے ان پر کوئی اتاری ہے, یہ جو شرک کرتے ہیں کیا ہم نے ان پر کوئی اتاری ہے کیا, سلطانن کوئی دلیل, فہوا پس وہ یتکلم کہہ رہے ہیں, بما کانا اس وجہ سے کہ وہ تھے, بے ہی یشرکون جس پر وہ شرک کرتے. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے جو انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ بتائیں. ہماری کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی چھوٹی سی چٹ دکھا دو کہ تمہیں آسمانوں سے کوئی فرشتہ دے گیا ہو کہ بھائی یہ شرک کر لو, تمہیں تو شرک سے منع کیا ہے, کوئی دلیل دکھاؤ مجھے. اللہ نے یہ کہنا ہے کہ کوئی دلیل تمہیں دی تھی, میری کوئی بات تمہیں ایسی لگی تھی کہ میں نے کہا تھا, میں نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ تم دنیا کے گناہ کر کے میرے پاس آ جانا, لیکن شرک نہ کرنا تو میں تمہیں بخش دوں گا. اچھا وہ کیسے بخش دوں گا؟ دیکھیں ایک انسان ہے, اس نے زنا بھی کیے, چوری بھی کی, ڈکیتیاں بھی کی. اب دیکھیں یہ کل واقعہ ہوا, بچوں کو مار دیا, بچوں کے گلے کاٹ دیے. یہ دیکھیں کتنے بڑے گناہ ہیں, اور یہ والے بھی گناہ. لیکن اگر انہوں نے میرا شرک نہیں کیا میرے ساتھ, تو ہوگا کیا؟ اب یہ نہیں کہ اللہ ان بچوں کا قتل معاف کر دے گا, چلو جی شرک نہیں کیا, ایسی بھی کوئی بات نہیں. یہ لوگ نا اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے اور سالوں سال پائیں گے, دوزخ کی تہ میں ہوں گے. اور ایک دن پھر کیا ہوگا کہ جو کافر تھے نا, کافر وہ ان کو کہیں گے کہ بھائی تمہارے میں اور ہم میں فرق کیا ہے. انہیں ایک دن غصہ آ جائے گا اللہ پہ, اور بجائے توبہ کریں وہ کہیں گے تم مسلمان بنتے تھے, تم کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کیا کام آیا تمہارا لا الہ الا اللہ. اب وہ بےچارے چپ شرمندہ ایسے دل میں سوچ رہے ہیں اب کہ واقعی ہم نے کوئی زندگی میں شرک نہیں کیا, لیکن گناہ بڑے کر دیے. اب دیکھیں نا, شرک نہیں کیا لیکن بندوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی, وہ تو اللہ نے آخر سارے نبیڑنے ہیں نا, وہ سارے نبڑیں کے کام تو جنت جہنم ہوگا نا, ایویں تھوڑا.
ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, سب حساب ہوگا. کچھ دن کہتی ہیں جب یہ گفتگو ہوگی نا, اور یہ ہوگی, یہ گفتگو جب ہوگی نا مسلمانوں کے بیچ میں اور ان کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ جہنم میں سے, ساری جہنموں میں سے جتنے میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا تھا, آج انہیں نکال لو, کہ انہوں نے میرے لا الہ الا اللہ کا تانا دیا ہے. تو کہتی ہیں ان کو نکال لائیں گے, ان کو ایک نہر ہوگی, اس میں غوطہ دلائیں گے تو ساری جلی ہوئی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر ایک اور نہر ہوگی, اس میں نہلائیں گے تو صاف ستھرے خوبصورت ہو کے جنت میں داخل کر دیے جائیں. تو تب وہ کافر پیچھے کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. ٹھیک ہے, مسلمان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن تب بڑی بات ہے جب شرک نہیں کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی دلیل دکھاؤ کہ میں نے تمہیں کہا ہو, میرے جتنے پیغمبر آئے ایک ایک پیغمبر یہی کہتا رہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اور میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا, مجھے میری کوئی تنخواہ نہ دو, میں صبح سے شام تک تمہیں پڑھاؤں گا, میں تمہیں ہدایت دوں گا, میں تم سے کوئی فیس نہیں لوں گا, میرا اجر میرے رب کے اوپر ہے, وہ میرا اجر دے گا. تم صرف بات مان جاؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس قرآن کی طرف آ جاؤ, اس قرآن کو پڑھو, بس یہ بات ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اب اگلی آیت دیکھیں, کہتے ہیں پھر بڑی پیارے طریقے سے وہی بات کرنے لگے ہیں اللہ. وَإِذَا أَذَقْنَا, اور جب ہم ان کو چکھاتے ہیں, النَّاسَ لوگوں کو, رحمتاً اپنی رحمت میں سے, فَرِحُوا بِهَا تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتے. یعنی جب انسان کے پاس وہی نا بات دوبارہ وہی ہو رہی ہے, لیکن سمجھ لیں کیونکہ اللہ کے پاس جب ہم نے بھی جانا ہے نا, تو اللہ نے پتا کیا کہنا ہے, کتنی دفعہ آیتیں آئی تھی, کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا تھا. ایک آیت اگر اس طرح کی پڑھ کے تم ابھی 10 آیتیں آگے جاتے تھی تو پھر میں تمہارا وہی ریپیٹ کرتا تھا بات. تمہیں کتنی دفعہ میں سمجھاتا تھا, تو تمہیں پھر اس لیے جو بھی آیت دوبارہ آئے اس کو دوبارہ پھر محنت سے پڑھو, پھر اس کو محنت سے پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. اچھا, رحمت کا مزہ کیا ہے؟ خوش پھر رہی ہیں, سب حالات صحیح ہیں, خوشیاں ہیں, کھانے پینے ہیں, یہ اللہ اپنی رحمت کے مزے چکھا رہا ہے, سب بچے اکٹھے ہوئے ہیں, خوش ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تو پھولے نہیں سماتے. اگلی بات سنیں, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ, اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, بِمَا قَدَّمَتْ, وہ بھی کس وجہ سے کہ یہ خود آگے بیچتے ہیں, أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ. جو مصیبت آتی ہے نا تو وہ اپنے ہی ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو پھر یہ نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں بات کو نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایک اور بات بیچ میں سمجھا رہا ہے کہ ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان کو خوشیاں ملتی ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتا, بھول جاتا ہے. اب یہ شادیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ایسے بیوقوف بنتے ہیں, ایسے دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں کہ بندوقیں چلا رہے ہوتے ہیں. اب بندوقیں چلا رہے ہیں, چھت پہ کھڑے کسی بچے کو لگ گئی, چلو جی ساری خوشیوں کا بیڑا غرق. یعنی اتنے خوشیوں میں تم لوگ پاگل ہو گئے کہ تمہیں رب ہی نہیں یاد رہا. یہ بات اللہ کر رہے ہیں. اچھا ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا, ان پر کوئی غم آ گیا, کوئی دکھ آ گیا, کوئی کمر ٹوٹ گئی, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی بیماری آ گئی. اور بیماری بھی کیوں آئی یہ بھی سن لو. جو بھی تکلیف ان پہ آئی ہے نا, ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے, میں نے نہیں بیچی. کیسی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی اگر کسی کو چبھتا ہے نا تو وہ اپنی مصیبت, اس کی کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگر یہ انسان سوچے کہ مجھے مصیبت کوئی آ گئی ہے تو میرے گناہ جڑیں گے, تو شکر کرو, یہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ جتنی کوئی خطائیں ہو گئی ہیں, خطائیں تو ہوتی ہوتی, تو یہ جو تم پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے وہ تمہارے گناہ دور کر دے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ تم کیا ہوتے ہو, اذا ہم یقنطون, تم مایوس ہو جاتے ہو. یہ بھی گناہ. اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یا عبادی اسرفوا علی انفسہم, اے لوگ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر لیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا. تو جو مایوس نہیں ہوگا اللہ سے کہے گا مصیبت سخت اللہ آئی ہوئی ہے, بیماری سخت آئی ہوئی ہے, لیکن میں تیری رحمت سے اللہ مایوس نہیں ہوں, یہ میری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے, ورنہ تیری ذات تو رحمت ہی رحمت ہے, وہ تو رحمت کرنے والی ذات ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم لوگوں کے نا جو گمان ہوتے ہیں نا, گمان, ہم جس طرح کا گمان اللہ سے کرتے ہیں نا تو پھر اس طرح ہی ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں,
آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو اچھا ہی ہوگا، اگر آپ برے ہی گمان ہر وقت رکھیں گی تو ان میں سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اچھا گمان رکھیں، اچھے گمان رکھیں۔ اگر اپنی سوچوں کو نا میں بتاؤں آپ کو کہ ہر انسان، میں یا آپ ہے نا، ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہم نا وہم کرتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، گمان کرو تو اچھے کرو اور امیدیں اچھی رکھو، تو پھر اچھا ہی ہوگا۔ بری چیز بھی ہے نا، اس کو سوچو اچھے طریقے سے کہ یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مایوسی گناہ ہے، گناہ نہ ہونا۔ اب جیسے زکریا علیہ السلام کے پاس آئے ہیں فرشتے، اور وہ کیوں آئے ہیں فرشتے کہ اس سے پہلے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ اب یہ میں دیکھیں آپ کو پیچھے پیچھے لے جا رہی ہیں، اور پھل بھی کیوں رکھے ہیں وہ بھی سن لیں۔ وہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ 18 سال کی 16 سال کی بچی، آپ سوچیں اللہ کی عبادت کرتی تھی وہ، اور اس زمانے میں جہاں یہ عبادت کرتی تھی نا، ان کو کہتے تھے نن، ایک ایسی لڑکیاں اور بچے جنہوں نے شادی نہیں کرنی ہوتی، صرف عبادت کرنی، اور اس وقت وہ لازمی تھا، جز کے جنہوں نے اپنی بچی دے دی ہے نا عبادت خانے میں، تو اب اس کی شادی نہیں ہونی۔ سوچیں ذرا، حالانکہ یہ آج یہ کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن تب اپنے اس وقت کی زمانے کی مذہب کی بات ہے نا، تب قرآن نہیں اترا تھا۔ بہرحال وہ بچی عبادت کرتی تھی، اور کیا کرتی تھی کہ جو کھانا اس کے پاس آتا تھا نا، وہ باہر نکلتی تھی، جو حجرہ بیت المقدس کے باہر انہیں ملا ہوا تھا نا، باہر ہی، اندر نہیں جانے کی اجازت تھی، باہر ہی جو حجرہ ملا تھا وہاں سے وہ نکلتی تھی، اس سے مزید باہر وہ مریم نکلتی نا اپنے حجرے سے، تو باہر اور مزید باہر آتی، تو وہاں اور بھی عورتیں ہوتی جو اللہ والی، اللہ کی عبادت کرتی، گھر بار چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے یا بے سہارا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو نا وہ آ کے آدھی رات کو آ کے تو پیار کرتی، اور سوئی ہوں کو کسی کے اوپر چادر نہیں ہے دے دیتی، کسی کی ٹانگ صحیح کر دیتی، کوئی کسی طرح لیٹی ہے صحیح کر دیا، پھر ان میں سے کوئی جاگ رہی ہوتی تو وہ کہتی مریم مجھے آپ کا دیدار ہو گیا، اس کے دیدار میں بیٹھی رہتی تھی کہ ہم نے مریم کو دیکھنا ہے۔ تو وہ کہتی کہ آپ کمزور کیوں ہیں اتنی؟ کہتی بھوکھی، بولا نہیں جا رہا۔ وہ اپنی تھیلے میں سے مریم نکالتی، کھانا رکھ کے لاتی، جن جن کو ضرورت ہوتی دے دیتی، خود کچھ نہ کھاتی، خود اتنی ویک ہو گئی ہوئی تھی وہ کہ چکر آتے تھے بھوکی رہ رہ کے نا، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی کو مانگ لیتا، دے دیتی، کہتی لے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دن کھڑکی کھلی، جو کھڑکی سی بنی ہوئی تھی لکڑی کی، وہ اس میں سے اتنی روشنی آئی کہ فرشتے تھے پتہ نہیں وہ، لیکن وہ روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ دیکھا تو ٹیبل کے اوپر پھل پڑے ہوئے اور بڑے پیارے پیارے پھل۔ وہ دیکھ کے خوش ہو گئی، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بھی کھا لیتی نا انگور تو میرا پیٹ بھر جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایک دفعہ پھر زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مریم یہ تمہیں کہاں سے آتا ہے رزق، تمہیں کون دیتا ہے؟ اس نے کہا خالو جان یہ اللہ دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہے بے حساب دے دے۔ وہ جب انہوں نے یہ سنی نا ان کی بات، تو لوگ انہیں نا بے اولاد ہونے کا تانا دیتے تھے کہ زکریا آپ کے پاس تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پیچھے تو کوئی بھی آپ کا نام لینے والا نہیں، تو بڑے تانے دیتے تھے۔ انہوں نے جا کے مریم سے دیکھیں یہ چیز سیکھی بچی سے، اور اپنے حجرے میں جا کے اپنے رب کو پکارا، کہا اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ آج میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے آپ ایک لڑکا دیں اور وہ تیرے دین کا وارث ہو، تیرے پیغمبروں کی جو باتیں پھیلی ہیں ان کو اور پھیلائے، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تیرا دین تو تیرے پہ ختم ہو جانا ہے، تیرا دین کون پھیلائے گا؟ تو ہم تیرے دین کے پیچھے کیوں آئے؟ ہم تو اس دین کے پیچھے آئے جہاں ڈھیروں ڈھیر لوگ ہیں،